جی بیٹا، آگے ہمارا یہ غزل کا چوتھا شعر ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، وفا کہتے ہیں محبت کو۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بے وفا محبوب سے محبت کی امید کر کے بیٹھ گئے ہیں، جس کو یہی نہیں پتہ کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ وفا کا مطلب ہے محبت، یہ مفہوم ہے۔ تشریح میں آپ پہلے شاعر کے بارے میں تھوڑا سا لکھیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ ہم ایک ایسے محبوب سے، ایک ایسے شخص سے محبت کر بیٹھے ہیں۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ جس کو وفا کا معنی کا ہی نہیں پتہ، اور ہم اس سے یہ امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ شاید وہ ہم سے محبت کا اظہار کرے۔ یعنی شاعر خود پر یہ افسوس کر رہا ہے کہ ایسے شخص سے ہمیں محبت کی امید ہم کر کے بیٹھ گئے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ اس کا حوالے کا شعر ہے: تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہ اس کا حوالے کا شعر ہے۔ اگلا شعر ہے: ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ بیٹا بھلا کہتے ہیں بھلائی کو۔ شاعر کہتے ہیں ہاں جو اس دنیا میں بھلا کرے گا اس کا بھی بھلا ہوگا۔ یعنی یہ دنیا کا ایک کہاوت ہے اور یہ ریالٹی بھی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلا ہوتا ہے۔ تو شاعر محبوب سے یہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے گا، اس سے بات چیت کرے گا۔ تو اسے شاعر کہہ رہا ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ درویش کہتے ہیں فقیر کو، صدا کہتے ہیں آواز کو۔ یعنی اس کے علاوہ فقیر کی آواز کیا ہو سکتی؟ شاعر خود کو فقیر درویش ظاہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ درویش کیا بات کر سکتا ہے۔ تو مفہوم کچھ اس طرح ہوگا: جو اس دنیا میں دوسروں پر بھلائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھلائی کرتا ہے۔ یہ ایک کہاوت ہے، محاورہ ہے۔ اور مجھ جیسے فقیر کی تو یہی آواز ہے کہ اگر تو میرے ساتھ بھلا کرے گا، یعنی میرے ساتھ بات چیت کرے گا، تو تیرے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا بھلا کرے گا۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ تو آپ اس میں یہی لکھیں گے کہ شاعر محبوب سے بھلائی کی توقع کر رہا ہے، امید لگا رہا ہے۔ اتنا محبوب اس کا جفا کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہر طرح سے، یعنی اس کو اب کہہ رہا ہے فقیرانہ انداز میں کہ بھلا کرو گے تو مجھ پر بھی بھلا ہوگا۔ حوالے کا شعر ہے: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جی بیٹا یہ ہمارا شعر ہو گیا۔ اب سیکنڈ لاسٹ شعر ہے: جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، نثار کا مطلب ہے قربان کرنا۔ میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ دعا کا مطلب جو خیر کے کلمات ہوتے ہیں جو کسی کے لیے ہم کہتے ہیں وہ دعا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں تو اپنی جان تک تم پہ نثار کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور اچھائی کیا ہو سکتی ہے یہ مجھے نہیں پتہ۔ بیٹا دراصل پتہ کیا ہے، یہ مفہوم ہے۔ دراصل ہم جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو تین طریقے ہیں۔ ایک تو جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، فائنانشلی طور پر، یا پھر آپ اس کے ساتھ وقت دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے اپنی جان تک قربان کر دینا، یہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تو اب اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ میری تو جان بھی تیرے لیے حاضر ہے، میں نہیں جانتا دعا، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ اور میں تیرے لیے خیر کے کلمات کیا ادا کر سکتا ہوں، میری تو جان بھی اپنے محبوب کے لیے حاضر ہے۔ یہ وہ عشق حقیقی کی منزل ہوتی ہے جہاں انسان اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ حوالے کا شعر ہے علامہ اقبال کا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، چاہے اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہی حضرت ابراہیم جب اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہوئے، انتہا کم، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بے خطر کود پڑے جو نمرود نے آگ جلائی تھی اس کے اندر۔ آج تک عقل سوچ رہی ہے کہ آگ تو جلاتی ہے لیکن اس آگ نے ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا۔ یہ ہے وہ عشق حقیقی۔ تو جان کسی پہ جو نثار کرنا ہے، یہ سب سے آخری تقاضا ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے محبوب کی طرف سے۔ تو شاعر تو کہتا ہے جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جی بیٹا یہ تشریح ہوگی۔ اب ہمارا مقطع ہے۔ مقطع پتہ ہے وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت کم ایگزام میں آتا ہے، بہرحال اس کو آپ سن لیں۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مانا کا مطلب ہے تسلیم کیا، یعنی میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میری اوقات کچھ نہیں، میری ویلیو کچھ نہیں، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا۔ لیکن کوئی چیز جب کسی کو مفت میں مل جاتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ شاعر یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنا دل محبوب کو مفت میں دے دیا ہے۔ جب مفت دے دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رکھ لے، اس میں کون سی بری بات ہے۔ لیکن شاعر اس کا دل لے کر بھی الٹا اسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ بیٹا ہمارا مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل تھی، اس کے حوالے کا شعر ہے: تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ جی اسی کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیتے ہیں مشقی سوالات، شارٹ سے ہیں تو وجہ سے سن لیں۔ یہ بھی پہلا کویسچن ہے: شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ شاعر کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ دوسرا، شاعر نے کسے نادان کہا ہے؟ شاعر نے اپنے دل کو نادان کہا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے: کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ آپ لکھیں شاعر مشتاق ہے اور اس کا محبوب بیزار ہے۔ آخری نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے: درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ آپ لکھیں گے درویش کے لب پر ایک ہی صدا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا، کر بھلا ہو بھلا۔ آخری سوال ہے: غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ آپ لکھیں غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کوئی قیمت نہیں بتائی بلکہ مفت قیمت بتائی ہے کہ مفت میں ہاتھ آئے۔ یہ بیٹا کویسچن آنسر بھی ہو گئے، ہماری غزل کمپلیٹ ہو گئی۔ باقی جو کام ہے وہ ہم آگے کویسچن آنسر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔